شمالی کشمیر کے بی جے پی سینئر لیڈر ڈی کے نہرو آج صبح دل کا دورہ پڑنے سے چل بسے۔ وہ رفیع آباد بارہمولہ کے رہائشی تھے۔ گھر والوں کے مطابق ڈی کے نہرو گزشتہ شام بے ہوش ہو گئے تھے۔ مقامی اسپتال والوں نے انہیں سری نگر کے اسپتال لے جانے کا مشورہ دیا تھا۔ بی جے پی کے کئی سینئر لیڈروں نے پنزلہ رفیع آباد میں آن جہانی لیڈر کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا۔ اکثریتی طبقے کے لوگوں نے بھی ڈی کے نہرو کی آخری رسومات میں تعاون کیا۔ بی جے پی لیڈروں نے ڈی کے نہرو کی موت کو بڑا نقصان قرار دیا۔ کی جگہ کو ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں، اور جتنا اس نے بھارتیہ جنتا پارٹی میں کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے، اور جس طریقے سے یہ پورے ورکروں کے ساتھ ایک فیملی ریلیشن رکھتا تھا، ہر ایک کو مدد کرتا تھا، ہر ایک کے ساتھ ہنس کھل کے بات کرتا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ بارہمولہ ضلع کی آج وہ کتاب بند ہو چکی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے یہ ایک عظیم الشان لیڈر تھے اور ملنسار تھے، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی چارہ ان کے ذہن میں نس نس میں تھا۔ گورنمنٹ ڈگری کالج کلوتھرن بلیسا کے لیے اپنی زمین کا عطیہ دینے والوں نے کالج کو تالا لگا دیا۔ زمین کے عطیہ دہندگان نے وعدے کے مطابق مستقل ملازمت فراہم کرنے یا مناسب معاوضہ دینے کی مانگ کی ہے۔ کالج کے پرنسپل اور جے کے پی سی سی کے ڈی جی ایم کا کہنا ہے کہ 2 سے 3 افراد کو ملازمت فراہم کی گئی اور اب یہ لوگ 6 افراد کو نوکری دینے کی مانگ کر رہے ہیں۔ پرنسپل کا کہنا ہے کہ طلباء کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ بالکل ہم نے تالا لگا دیا کالج کو، تو ہمیں کمپنی میں بھی لگایا تھا، 2 سال ہمیں انہوں نے تنخواہ دی، کبھی 3 مہینے کے بعد، کبھی 4 مہینے کے بعد، تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں نکال دیا۔ تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہمیں اگر کالج میں ہمیں کچھ ملتا ہے، ہمیں نوکری ملے گی تو ہم ادھر کام کرنے دیں گے۔ یہ لینڈ لیس ہو گئے، ان کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے۔ میری یہی ریکویسٹ رہے گی ہائر اتھارٹی سے کہ ان کو جلد سے جلد کمپنسیشن دیا جائے، اور جو بھی ان کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھی گئی، 6 امپلائی جو مانے گئے ہیں وہ لگائے جائیں۔ تب تک اس ڈگری کالج کا تالا نہیں کھلے گا جب تک نہیں ان کو کوئی حق اور انصاف ملے گا۔ راجہ نذیر بونیاری کی تصنیف کی رسم رونمائی آج سری نگر میں انجام دی گئی۔ شاردا پیٹھ تاریخ کے آئینے میں کتاب کی رسم رونمائی کے لیے یہ تقریب منعقد کی گئی تھی۔ نگینا انٹرنیشنل اور کشمیر بک پروموشن ٹرسٹ کی جانب سے منعقدہ اس پروگرام میں کئی ادبی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ معروف براڈ کاسٹر اور ادیب ستیش ومل نے یہاں مقالہ پڑھا۔ کئی شخصیات نے راجہ نذیر کی اس کتاب کو ایک اہم تصنیف سے تعبیر کیا۔ راجہ نذیر نے پاک مقبوضہ کشمیر جا کر تاریخی شاردا پیٹھ کی اہمیت اور موجودہ حالات پر مفصل کتاب لکھی ہے۔ وہاں سے میں نے کچھ بکس لائی تو، اور وہاں کے کچھ اچھے ایڈمنسٹریٹو آفیسرز سے ملا میں، انہوں نے مجھے پاکستان سپریم کورٹ، آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا ایک حکم نامہ دیا، جس نے اجازت دی ہوئی ہے، وہ اس کتاب میں چھپا ہے، میں نے اجازت دی ہے کہ یہ کاریڈور جو ہے یہ کھولا جانا چاہیے کشمیری پنڈتوں کے لیے۔ اور دوسرا ہے ہوم سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر، اس نے بھی این او سی لکھا ہے، اس میں لکھا ہے این او سی دی ہوئی ہے کہ یہ کھولا جانا چاہیے۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت بڑھ جائے گی زیادہ، اور وہاں کے لوگ بھی ادھر آ جائیں گے، یہاں سے بھی ایک کاریڈور کھل جائے گا ویا لیپا اور کا یہ سوگام وہ دولاب سے یا کرنا سے کیرن سے کپواڑہ سے کھل جائے گا، تو اس سے کافی فرق پڑ جائے گا، رشتے ذرا نزدیک ہو جائیں گی، دراڑیں ختم ہو جائیں گی۔ بلا لحاظ مذہب و ملت، رنگ و نسل، کئی سارے لوگوں نے اس علمی مرکز کا لوہا مانا۔ ایک بڑا تیرتھ بھی تھا شاردا پیٹھ، اور لوگ یہاں پر فیضیاب ہونے کے لیے آتے تھے، علم کے لیے، روحانی تربیت کے لیے۔ اب شاردا پیٹھ تو کھنڈر ہو گیا ہے، لیکن لوگوں کی عقیدت اس کے ساتھ ہے، جو کشمیر کی روحانی روایت سے محبت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ مرکز ایک علامت کے روپ میں پھر آباد ہو جائے۔ راجہ نذیر بونیاری کی یہ کتاب ایک سفرنامے کی صورت میں ہے، انہوں نے ایک سکیچ کھینچا ہے۔ لیہ میں ایک نجی ملکیت پر بس چکے بیرونی ریاستوں کے لوگوں کو ہٹا دیا گیا۔ شاشاک لینوں میں تجاوزات کے خلاف یہ کارروائی انجام دی گئی۔ یہ لوگ یہاں 2 سال سے مقیم ہو گئے تھے۔
وارننگ کے باوجود یہ لوگ یہاں سے ہٹنے کو راضی نہیں تھے۔ انتظامیہ کی ہدایت پر اس بستی کو ہٹا دیا گیا۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ یہاں بیرونی ریاستوں سے لوگوں کو لا کر منصوبہ بند طریقے سے بسایا جا رہا ہے۔ جو لیگلی یہاں پر شخصیت کمیٹی کے ہاتھ میں سونپا گیا ہے، اس میں کوئی پورا لیگلی ان کو دیا گیا ہے۔ انہوں نے چٹھی لکھا تھا اپریل کے مہینے میں کہ پرشاسن کو یہ بتایا تھا کہ ان کو جاگروک کیا تھا یہاں پر انکروچمنٹ ہو رہا ہے، اس کو روکے۔ جس طرح سے یہاں پر جھگی جھوپڑیوں کا یہاں پر وستار ہو رہا ہے، جس طرح سے یہاں پر کھڑا کیا جا رہا ہے، یہ ایک آرگنائز طریقے سے اس کے پیچھے جو بھی لوگ لگے ہوئے ہیں گاڑی لے کے، آپ دیکھیں یہاں پر کیمپر شمپر لے کے، یہاں پنجاب کا نمبر، یہاں پر راجستھان سے آیا ہو یا کسی بھی راجیہ سے آیا ہو، یہاں پر یہ انلیگلی یہاں پر انکروچ کر کے یہاں پر وہ بیٹھا جا رہا ہے، یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں پر جو یہاں پر کوئی یہاں پر سلام کا کوئی یہ تھا نہیں، یہاں پر کانسیپٹ، یہاں پر سلام کریشن ہو رہا ہے۔ یہاں پر کیا ہم دیکھتے رہیں، چپ چاپ کھڑا رہیں اور اس کو جس طرح سے انکروچمنٹ ہو رہا ہے اسی طرح ہوتا رہے؟ تو لوگوں کا شکایت ہے کہ یہاں پر یہ لوگ آیا ہوا ہے، تو ٹائم پر اگر یہ نہیں ہٹایا تو یہاں گندگی ہونے کا چانس، یہاں ٹوائلٹ نہیں ہے، پراپر سینیٹیزن نہیں ہے، تو اس لیے لوگوں کا شکایت ہے کہ ہمارے اس مرگٹ کو صاف کیا جائے ان سے۔ تو اس لیے ہم نے ان کو پہلے بھی سنڈے تک ہٹانے کے لیے ایم سی کے تھرو ہم نے ان کو نوٹس بھی دیا تھا، ان کو ہم نے بتایا تھا کہ آپ کو ہٹانے کے لیے، تو انہوں نے نہیں ہٹایا، تو گورنمنٹ اسی حساب سے ایکٹ کر کے آج ان کو ہٹا رہا ہے۔ ایک ہفتے پہلے لداخ ٹریفک پولیس محکمے نے لیہ میں نیا ٹریفک نظام متعارف کرایا تھا۔ نئے ٹریفک نظام کے نفاذ کے بعد لیہ میں آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے۔ عوامی حلقے نئے نظام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ٹیکسی یونین سے منسلک ایک ڈرائیور نے شکایت کی کہ اس کے ساتھ ٹریفک پولیس نے بدسلوکی کی۔ اس کے بعد پولیس اور ٹیکسی ڈرائیوروں میں لفظی جنگ چھڑ گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے الزام لگایا کہ محض رانگ سائڈ جانے پر ٹریفک پولیس اہلکار نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی۔ لمبی بحث کے بعد یہ تنازع ختم ہوا۔ یہاں پہ روڈ میپ نیا بن گیا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں سے جانا ہے کہ نہیں ہے، تو 2 فٹ جیسا اندر گھس گیا تھا سر میں۔ تب تک پولیس بھیا آ کے ایک دم گالی والی دیا، کھڑکی کھلا ہوا تھا، آ کے ایک دم اٹیک کر لیا سر۔ تو مجھے تو ایک دم ڈر لگنے لگ گیا سر، یہ کیا ہو گیا، کہاں سے کیا آ گیا، ایسا تو میں نے آج تک کے ایکسپیرینس نہیں دیکھا سر۔ پولیس والے نے، ٹریفک پولیس تھا، ڈرائیور سب ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا، سبھی لوگ نے لائیو دیکھا ہے، ادروائز کہیں اور کہیں کونے میں ہونے سے تو میں اکیلا کو پھر انہوں نے تو ٹائٹ کرنا ہی تھا سر۔ وقت ایک اور بریک کے بعد پھر لوٹیں گے۔